ترجمہ کریں حضرت پیر کرم علی شاہ، ترجمہ کریں اہل سنت. تم نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ تم نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے دوست ایک جملہ دے رہا ہوں اپنے علاقے کا، ٹھیک لکھنؤ فیض آباد کا، کیچ کر لو. فیلڈنگ اچھی ہونی چاہیے، بال سر پر سے نہ گزر جائے ورنہ سکسر ہو جائے گا، میری مجبوری ہے. آپ کیچ کر لو. ایک جملہ دے رہا ہوں کہ پورے قرآن کا ترجمہ کرنے والوں اہل سنت کے سوا نبی کا ترجمہ دوسروں نے کیوں نہیں کیا؟ کیا تھانے نے روکا تھا یا بھون نے روکا تھا؟ کیوں رک گئے قلم؟ کیوں رک گئی زبان؟ کیوں نہیں نبی کا ترجمہ کیا؟ تو میرا دل بولا کہ جو لوگ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ نبی کی ترجمانی کیا کریں گے؟ آپ دیکھو نبی کا ترجمہ، میں صدیق اکبر سے پوچھوں گا کہو گے محبت میں بولے ہیں. نبی کا ترجمہ اگر میں نے فاروق اعظم کا مثال دی تو تم کہو گے بڑی محبت سے بولے ہوں گے. اگر نبی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیش کروں کہو بڑی عقیدت میں بولے ہوں گے. چلو میں رسول کے دشمن سے ترجمہ کراتا ہوں، رسول کے بدخواہ سے، نبی کے گستاخ سے ترجمہ کراتا ہوں. ابو جہل کوئی معمولیت؟ ابو جہل کوئی معمولی لیڈرشپ کا نام نہیں ہے کافروں کی. بہت بھیانک، بہت بے ڈھاب، بہت بڑا گنڈا، بہت بڑا وہ تھا، بہت وہ تھا. اب جس کی جیسی نالج ہو ویسا وہ سمجھے. بہت وہ تھا. اب جتنا خراب خیال تیرے دماغ میں ہے سمجھ لے کہ ابو جہل وہ تھا. میں تو ممبر پر بیٹھا ہوں، ممبر کی آبرو رکھوں گا. تمہیں تو آزادی ہے کہ سمجھو کہ جب وہ تھا تو کیسا تھا. بہرحال شارٹ میں ابو جہل تھا، لانگ کٹ میں تو پتا نہیں کیا تھا، بہت وہ تھا. شارٹ میں ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے، مگر اتنا بڑا مائنڈ تھا. ہی واز دا گریٹ مائنڈ آف ہز کمیونٹی کہ جن سر پھیرے عربوں نے رسول کو اپنا پیشوا نہیں مانا، ان سرفیروں سے اس نے اپنے کو منوا لیا. یہ کوالٹی تھی، یہ گٹس تھے، یہ اتنے گٹس تھے کہ رسول کو نہ ماننے والے اسے ماننے لگے. معلوم ہوا ہر دور میں ایسا رہے گا، ہر دور میں ایسا ہی. رسول کو چھوڑ کر لوگ ابو جہل کو مانیں گے. رسول کو چھوڑ کے ابو جہل کو، کل ابو جہل کے پیچھے بھاگ رہے تھے، آج جاہل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دور ہے نبی کو چھوڑ کے. تو آؤ، ابو جہل کا کنسپٹ کیا تھا؟ ابو جہل کا چیلنج کیا تھا؟ اے عبداللہ کے بیٹے. اس کا کہنا کیا تھا؟ اس کے سارے ورڈز میں نہیں دہراؤں گا، ادباً آپ کا ذہن مڑ جائے. اے عبداللہ کے بیٹے، تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو، بڑا چیلنج ہے کہ تم نبی ہو، تو پھر تمہیں امتحان دینا ہوگا. اس نے بھی ایک امتحان لیا تھا کہ نبی ہے کہ نہیں. He tested prophet. He examined prophet. Are you prophet or not prophet? تو وہ آیا، مٹھی میں بند ہے، اور بند مٹھی نبی کے پاس لایا اور کہا if you are prophet, tell me what is in my hand. What is in my hand? He wants to examine the knowledge of prophet. وہ جاننا چاہتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ نہیں. مٹھی بند ہے. نبی نے توجہ کر دی. تو مجھ سے پوچھتا اس میں کیا ہے؟ اگر یہی بتا دے میں کون ہوں، یہ جو تیری مٹھی میں وہ بولے تو. ابو جہل سوچا بہت بڑھیا، ویری گڈ. معاملہ سمپل تھا، انہوں نے خود ہی کریٹیکل بنا دیا. میں نے تو پوچھا تھا میری مٹھی میں کیا، سمپل بتا دیتے کنکری، یہ بات ختم ہو جاتی، مگر یہ تو گھما دیا رسول نے. یہی جو تیری مٹھی میں وہ بتا دے میں کون ہوں. بولا ویری گڈ. نبی نے کر دی توجہ، نبی نے کر دیا توجہ. جیسے ہی نبی کی توجہ اس پر ہوئی، کنکری نے اندر ہی کلمہ پڑھ دیا. بند ہے، بند ہی میں پڑھ دیا. معلومات کچھ رسول کی جس پہ نظر ہو جائے وہ قید و بند میں بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جیلوں میں بھی کلمہ پڑھتے ہیں. یہ نظر تھی، یہ نظر تھی مصطفیٰ کی
کہ یزید کی قید میں زین العابدین نے کلمہ پڑھا، یہ نظر ہے مصطفیٰ کی کہ اکبر کے جیل میں مجدد الفسانی نے کلمہ پڑھا۔ قید و بند میں بھی کلمہ پڑھتے جس پہ مصطفیٰ کی نظر ہو جاتی، مٹھی میں بند ہے اور کلمہ پڑھا، جیسے اس نے کلمہ پڑھا تو یہ تو بہت چکا چون بہت الذی کفر، کبھی دیکھا ادھر کبھی دیکھا ادھر، ٹھہری نہیں اس کی نظر، ٹوٹ گئی کفر کی کمر۔ ارے میری مٹھی میں اور میرے خلاف پڑھ دیا، کلمہ پڑھا۔ بہرحال یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آدمی جدھر سے چڑھتا ہے ادھر ہی پھینکتا۔ نبی کی طرف کنکری پھینکی اور بھاگ گیا، بات تو ختم ہو گئی، لیکن اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ علماء کرام جب جوش خطابت میں تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ رسول ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، وہ رسول کنکری سے کلمہ پڑھا دیا، وہ رسول بولتے ہی یہ وہی واقعہ ہے، کنکری سے کلمہ پڑھا دیا، یہ وہی معجزہ ہے۔ آئیے اس پر غور کریں۔ ابو جہل مٹھی بند کر کے دور سے آ رہا ہے، کوئی ضروری ہے کہ مٹھی میں کچھ ہو؟ میں بھی ایمٹی، جیسے میں نے جیب میں کچھ ڈالا، نکالا، پھاڑا، اس میں چھوٹا سا ٹکڑا رکھا اور سید ظفر اقبال سے میں نے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو سید صاحب نے کہا کاغذ کا ٹکڑا۔ میں نے مٹھی کھول دی، کچھ بھی نہیں۔ تو علم کا امتحان لینے کے لیے کچھ رکھنا ضروری نہیں، نہ رکھ کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹیل می واٹ از ان مائی ہینڈ، if I am interested to know that are you prophet or not، تم اندر کی بات جانتے ہو کہ نہیں؟ جب میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہ جانوں کہ تم جانتے ہو کہ نہیں تو کچھ رکھنا تو ضروری نہیں ہے۔ خالی ہاتھ بھی میں پوچھ سکتا ہوں بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اور آپ نے کچھ سوچ ساچ کر کے کیلکولیٹ کر کے کچھ بھی کہا کہ آپ کے ہاتھ میں لونگ ہے، الائچی ہے، میں نے کھول دیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم کو میری ہتھیلی کا حال نہیں معلوم، تو نہ کہہ دیتے خالی ہے۔ تو یہ ابو جہل جو دور سے آ رہا ہے کوئی ضروری ہے کہ ہاتھ میں کچھ لیے ہو؟ یہ بھی تو ایک چانس ہے کہ نہ رکھ کے پوچھ رہا ہو تو ہاتھ خالی ہو، میں دھوکے میں دھوکہ دینے کے لیے پوچھ رہا ہو بتا میری مٹھی میں کیا ہے، مگر رسول کہہ رہے جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ رسول نے گرین سگنل دے دیا، تیری مٹھی خالی نہیں ہے، تیری مٹھی خالی نہیں، جو مٹھی میں ہے کہو تو وہ بتائے میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، رسول نے توجہ کر دیا، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا۔ ایک بات بتاؤ، یہ غیب کا معاملہ بھی بڑا اعتباری قسم کا ہے، اب اس کو کیسے کنوینس کروں، کیسے آپ کو سمجھاؤں، کیسے اس کو اور ایزی بناؤں۔ یو آر ویری بیزی، آئی وانٹ ٹو میک مائی پوائنٹ ایزی۔ تو اس میں کیا ہے، ایک باکس میں ایک چڑیا میں نے بند کر دیا، چڑیا آپ کو نہیں بتایا، باکس میں چڑیا بند کر دیا، اب باکس بند کر دیا ہے نا۔ اب یہ بتائیے آپ کہ آپ کو معلوم ہے اندر کیا ہے باکس میں؟ نہیں معلوم ہے نا، تو باکس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے غائب، پوشیدہ، کورڈ ہے نا۔ تو وہ اندر جو چڑیا ہے اس کو کیا معلوم باہر کیا ہے؟ چڑیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو باکس کے اندر کا حال تو اسے معلوم، لیکن باکس کے باہر کون ہے یہ چڑیا کیا جانے۔ برڈ ان دا باکس، وی ڈونٹ نو واٹ از ان دا